تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، تقدیر کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے سلسلے میں شیطان لوگوں کو وسوسے میں ڈالتا ہے، اس لیے اس کا تفصیل سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقدیر نام ہے کس چیز کا؟ تقدیر نام ہے اللہ کے علم میں ہونا، انسان کا مرنا اور جینا، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، عالم برزخ کا ہونا، الغرض مرنے تک تمام معاملات جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں۔ یعنی انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہوگا وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب ایک سوال خود یہ بھی ہے کہ تقدیر پر سوال لوگوں کو کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پر تقدیر کے سلسلے میں جو سب سے بڑا سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے متعلق کوئی بات لکھ دی کہ وہ یہ کام کرے گا تو پھر اللہ اس پر اس کو جزا اور سزا کیوں دیتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ کفر اختیار کرے گا تو اللہ اس کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ یعنی بندہ تو اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہی تو کرتا ہے، وہ تو اسی لکھے ہوئے کا تو پابند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اچھے کام پر جزا اور غلط کام پر سزا کیوں دیں گے؟ دیکھیے، یہ سوال عام طور پر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم تقدیر کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے۔ میں نے بتایا تقدیر کا مسئلہ بہت نازک ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے تقدیر کو اچھے سے سمجھنے سے پہلے تقدیر کے حوالے سے چند تمہیدی باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام آپس میں تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے۔ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے ہمیں تقدیر کے مسئلے میں بحث کرتے ہوئے دیکھا تو غصہ ہو گئے، اور اتنا سخت غصہ ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا سرخ ہو گیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں یہی چیز لے کر کے نازل کیا گیا ہوں؟ خبردار، تم اس تقدیر کے مسئلے میں بحث مت کرنا۔ تم سے پہلے لوگ اس وقت ہلاک ہوئے جب ان لوگوں نے تقدیر کے مسئلے میں بحث کی اور آپس میں بحث و مباحثہ کیا، جھگڑا کیا، تم اس میں مت پڑنا۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں بحث نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، تقدیر کے سلسلے میں دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے علم الہی، ایک ہوتا ہے امر الہی۔ علم الہی کسے کہتے ہیں؟ علم الہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے کسی کے ساتھ وہ سب اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ اب یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، مثلا ایک شخص ہے، اس کا نام راشد ہے۔ راشد دہلی سے یو پی جا رہا ہے۔ اب ہم نے راشد سے یہ کہا کہ تم یو پی جا رہے ہو، ہمارا ایک کام کر دینا۔ راشد نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا کام کر دوں گا، ہمارا کام یہ ہے کہ فلاں سے 100 روپے لے کر کے آ جانا، یا فلاں کو 100 روپے دے دینا۔ راشد نے کہا میں ایک کام کر دوں گا۔ اب ہم نے اپنی ڈائری کے اندر لکھ دیا کہ راشد ہمارے 100 روپے لے کر کے آئے گا۔ ابھی راشد یو پی نہیں گیا، لیکن ہم نے لکھ دیا، ان کے کرنے سے پہلے، یعنی ان کے ہمارے کام کو کرنے سے پہلے ہم نے ڈائری میں لکھ دیا۔ اب آپ بتائیے، راشد یہ یو پی جا رہا ہے وہ اس وجہ سے جا رہا ہے جو ہم نے ڈائری میں لکھ دیا؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے کام سے جا رہا ہے۔ ہم نے تو لکھا، ہم نے اس وجہ سے لکھا کہ وہ جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ ہم نے لکھا، وہ تو اپنے کام اور اپنے اختیار سے جا رہا ہے، اسے حق ہے کہ نہ جائے۔ اگر وہ نہیں جائے گا تو ہم نہیں لکھیں گے۔ اب ہمارے علم میں ہے کہ وہ یو پی جا رہا ہے تو ہم نے لکھ دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اختیار دیا، چاہے تو آپ جائیں اور چاہے نہ جائیں، ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا۔ علم الہی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں بندہ کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، لیکن اس کو اختیار ہے وہ کرے یا نہ کرے۔ دوسرا ہے امر الہی، یعنی اللہ نے لکھ دیا کہ بندہ کرے گا تو وہ کرے گا،
اللہ نے لکھ دیا نہیں کرے گا تو وہ نہیں کرے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر نام ہے امر الہی کا، کہ اللہ نے لکھا ہے تو بندہ کر رہا ہے۔ نہیں دوستو، نہیں، تقدیر نام ہے علم الہی اور جمع امر الہی کا، یہ دونوں ملتے ہیں تو تقدیر الہی بنتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، چاہے تو وہ کرے چاہے وہ نہ کرے، لیکن وہ بندہ کرے گا، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کرے گا تو اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ نے یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ نے لکھ دیا، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اب آئیے اسی تقدیر کو اور مزید سمجھنے کے لیے کچھ باتیں جانتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اس کو اچھا کرنے پر اچھا بدلہ ملے گا اور برا کرنے پر اس کو برا بدلے سے نوازا جائے گا۔ اور یہ بات عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ مان لیجیے اگر آدمی کو بالکل اللہ تعالیٰ مجبور بنا دیتے تقدیر لکھنے کے بعد تو پھر اس سے حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو حساب کتاب کا مکلف بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب کریں گے، تو اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، کیونکہ اگر مجبور بناتا تو پھر حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی دنیاوی کاموں میں تقدیر کا سہارا لے کر یہ نہیں کہتا کہ میں نے دکان کر لی اب میں گھر بیٹھ جاؤں، قسمت میں ہوگا تو دکان چلے گی اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی۔ انسان دکان کرنے کے بعد دکان پر پابندی کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیوں وہ تقدیر کا سہارا لے کر کے گھر نہیں بیٹھتا؟ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ تقدیر لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تقدیر تمہاری لکھی جا چکی، اب تم اسباب اختیار کرو۔ اور ایک بات یہ کہ انسان صرف شرعی اور دینی کاموں کے اندر تقدیر کا سہارا لیتا ہے۔ جسے نماز کا ترک کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نماز یہ قسمت میں میری چھوڑنا لکھا تھا میں نے چھوڑ دیا۔ گناہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ گناہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا میں نے گناہ کر دیا۔ صرف شرعی اور دینی کاموں میں تقدیر کا سہارا لیتا ہے، دنیاوی کاموں میں تقدیر کا سہارا نہیں لیتا۔ اگر انسان کو بھوک لگی ہو، پہلے اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئے گا، اس کے بعد دسترخوان کے سامنے بیٹھے گا، پھر لقمہ بنائے گا اور کھائے گا۔ کوئی انسان ایسے اپنے بستر پر لیٹ نہیں جاتا اور یوں نہیں کہتا کہ اگر مجھے بھوک لگی ہو تو اللہ تعالیٰ خود کھلا دے گا، اس کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دینی کاموں کے اندر بھی اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ اور تقدیر ہی کے حوالے سے دوسری اہم بات، تقدیر کا عقیدہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں مذکور ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تمام اہل حق کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس لیے اس قاعدے سے انکار کرنا یا اس قاعدے کا مذاق اڑانا یا تقدیر میں شک کرنا اپنے دین و ایمان میں شک کرنا اور اپنے دین و ایمان کا مذاق اڑانا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں بحث کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس مسئلے میں بحث کرنے سے اشکالات اور شکوک و شبہات کا دروازہ کھلتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور تقدیر ہی کے حوالے سے اہم بات، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تقدیر میں جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوا کیا ہے یہ ہم میں سے کسی بھی انسان کو معلوم نہیں، یہ بات صرف اللہ جانتے ہیں، یہ بات پہلے سے بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم میں سے کسی کو یہ معلوم ہو کہ مثلا نعوذ باللہ ہماری تقدیر میں گناہ کرنا ہوا لکھا ہے اور پھر ہم وہ گناہ کر دیں اور قیامت میں اللہ تعالی ہم سے یہ کہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، اب تم کو سزا دی جائے گی، چنانچہ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری تقدیر میں یہ گناہ کرنا لکھا تھا، ہم نے اپنی تقدیر کے مطابق کر دیا، تو اب ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے، تب تو یہ بات صحیح ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں پہلے سے اس کا علم نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں گے، اس لیے اللہ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا تمہیں پہلے سے علم تھا کہ تم یہ گناہ کرو گے؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ ہمیں پہلے سے علم نہیں تھا۔ تو یہی تو تقدیر ہے، چنانچہ یہی آزمائش ہے۔ اب بتائیے، اسی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ہماری نیکی کرنے پر اجر اور گناہ کرنے پر ہماری پکڑ کرتا ہے، ورنہ ہمیں اپنی نیکی پر اجر بھی نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ پہلے سے ہمارے نصیب میں نیکی کرنا لکھا ہوا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک مثال سے مان لیجئے اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے اور مر جاتا ہے، زہر کھا کر کے مثلاً مر جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، کہہ سکتے ہیں کہ تو نے خودکشی کیوں کی؟ وہ اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قسمت میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، میں نے خودکشی کر لی۔ اب اللہ اس سے پھر دوبارہ سوال کریں گے کہ کیا تجھے معلوم تھا اپنی تقدیر کے بارے میں کہ تو زہر کھا کر کے مرے گا؟ وہ کہے گا نہیں، چنانچہ یہی آزمائش ہے۔
اور آگے چلتے ہیں اس تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ مان لیجئے زید نے بکر کو قتل کر دیا۔ اب بکر کے وارثین، اس کے گھر والے زید سے قصاص اور بدلہ لینے کے لیے پہنچے کہ تو نے ہمارے لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ اب زید کہنے لگا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں بکر کا قتل کروں گا، چنانچہ اللہ نے ایسے تقدیر لکھی تھی، ایسے اس کی موت لکھی تھی، میں نے کر دی، میں نے تقدیر کے مطابق کر دیا، اور اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب آپ بتائیے، زید کی اس بات کو دنیا کو کوئی قانون تسلیم کرے گا؟ زید کی اس دلیل کو کوئی انسان مانے گا کہ تم نے تقدیر کے مطابق کر دیا؟ دنیا کا کوئی قانون ایسا ہے جو زید کو مجبور سمجھ کر اسے سزا نہ دے؟ بلکہ دنیا کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو زید کی بات مان لے اور اسے معاف کر دے، یعنی اس کے قتل کرنے کو جرم نہ سمجھے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، وہ انہیں رحم آ جائے تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہی تقدیر ہے۔ تقدیر بالکل برحق ہے۔ تقدیر کی وجہ سے کسی انسان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو اسے کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازیں گے تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ مجھے جنت میں کیوں ڈال رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دنیا کے اندر انسان نے آ کر کے کیسے کیسے اعمال کیے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان تقدیر کا سہارا لے کر اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے میری تقدیر میں گناہ کرنا لکھا تھا تو آپ مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن تقدیر جو ہے بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی پاسٹ میں ہم نے کیا کیا، اور پریزنٹ میں کیا کر رہے ہیں، اور ان فیوچر کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تینوں زمانے کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو تقدیر کا علم رکھ سکتی ہو، اور آخرت میں کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، ان تمام چیزوں کے علم کا نام، یعنی تمام غیبوں کی چیز کو جاننا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، اسی کو تقدیر بولتے ہیں۔ اس سے زیادہ باریکی میں جانا اور تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ کوئی انسان یہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر کسی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو اس پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ عادلوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کلپ کو سننے کے بعد تقدیر کے حوالے سے جو اشکالات تھے، شکوک و شبہات تھے، وہ آپ کے ذہن سے ختم ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی ہی مزید اسلامک معلومات کے لیے برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا